الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر رسول آئے، سب کو سب سے پختہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ میں کتاب و حکمت سے جو کچھ تمہیں دوں، یعنی شریعت، موسوی شریعت، عیسوی شریعت، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اسماعیل علیہ السلام کی شریعت اور حکمت، اس کتاب کی شرح یا دانائی، آپ کی امت، آپ کی حکومت، انبیاء کی بادشاہت، سب کچھ موجود ہو۔ پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک پیغمبر آئے، رسول آئے جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرنے والا۔ یہ بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اب ایسے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تصدیق قرآن مجید، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی تصدیق قرآن مجید کرتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی سے پختہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ وہ آ کر تمہاری شریعت اور نبوت کی تصدیق کرے گا کہ تم سچے پیغمبر ہو۔ نوح علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، یونس علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں، یوشع علیہ السلام سچے پیغمبر، تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے نبوت کی بھی اور کتاب کی بھی، صحیفے اگر تمہارے پاس ہوں گے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہو۔ جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ایمان بھی لے کر آؤ گے اس پیغمبر پر اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہادہ نسخۃ من التورات، تورات کا نسخہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، ہادہ نسخۃ من التورات، یہ تورات کا نسخہ ہے، اور آپ پڑھنے لگ گئے اسے۔
تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو آپ غصے سے سخت ناراضگی، انہوں نے فوراً تورات رکھ دی اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو مانتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار کم ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمر میرے آنے کے بعد بھی تورات کی ضرورت ہے؟ دیکھو اب بھی پیاسے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، آسمانی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑی، اعلان کرنا پڑا۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کتاب اور شریعت جو آسمانی ہے وہ نہیں چل سکتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو کوفہ کے امام صاحب کی فقہ چل سکتی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کسی پیر اور فقیر اور درویش کا قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کی نبوت آنے کے بعد چل سکتی؟ نبیوں کو تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری امت کے ہوتے ہوئے، تمہاری بادشاہت اور سلطنت کے ہوتے ہوئے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تم سب نے اپنی نبوت ختم کر کے محمدی بننا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ جب یہ کیفیت ہے تو ہمیں اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکاتیں، اپنی طلاقیں، اپنے حج، اپنے طریقے کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی امام، پیر، فقیر، درویش، کل کی ہم نے تفسیر میں پڑھایا تھا نا فنا فی الشیخ، کہ ہر وقت پیر کی صورت آنکھوں کے اندر رہے، ہر وقت وہ غلط کہے یا صحیح کہے ہم نے ماننا ہے۔ یہ بیعت ہوتی تھی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ وہ غلط کہے، وہ تو سچ کہتے ہیں، وہ تو آسمان سے وحی اترتی ہے اس پر بیان کرتے ہیں۔ اس پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اپنائیے اور دنیا کے اندر جو بنائے ہوئے فرقہ بندی کی لعنت ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایک آدمی سے پوچھا گیا تھا نا جب صحابہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی اور حضرت عثمان اور امیر معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے تو ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ علوی ہیں کہ عثمانی، یعنی حضرت علی کے گروپ میں ہیں یا حضرت عثمان کے گروپ میں؟ فرمایا نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی، میں محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کتنے مزے تھے، مسجد کے ٹائٹل پر لکھ دیتے ہیں مسجد حنفی بریلوی رجسٹرڈ، نہ کوئی نبی حنفی آیا نہ بریلی شہر کے اندر کوئی نبی اترا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، اس نبی کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کی مشکلات دور کرنی ہوں گی، اپنی شریعت کو چھوڑنا ہوگا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت جب سنبھالی نا تو خطبہ دیا، کہا اگر میں کتاب و سنت سے، پیغمبر کی شریعت سے ادھر یا ادھر ہوں
تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی، گردنیں کاٹیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے نہ دینے والے کون تھے؟ مسلمان، مسجد نبوی کے اندر رہنے والے۔ نبی فوت ہو گئے، ان کا ذہن یہ بنا کہ زکوٰۃ صرف نبی کو دی جاتی، اس لیے اب ہم نہیں دیں گے، نبی فوت ہو گیا، اب ابو بکر کو زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ حضرت عمر جیسا انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے خلیفۃ الرسول نرمی کیجیے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی گردنیں نہ کاٹیں۔ فرمایا اگر ایک رسی بھی جو نبی کو دیتے تھے مجھے نہیں دیں گے، نہ میں ان کی گردنیں کاٹ دوں۔ کیوں؟ کہ نبی کی شریعت سے آگے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں آپ کے نزدیک جائز ہے اور میرے نزدیک جائز نہیں، آپ کا حج کون؟ اب وہاں حج کا سیزن آ رہا ہے، دیکھو حج کے موقع پر وہاں پوچھتے ہوتے ہیں ہمارے امام کے حج کے مطابق میدان عرفات میں نماز، اب ظہر اور عصر پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکعتیں کر کے میدان عرفات میں جمع کر کے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے مسلمان جاتا ہے تو وہ ظہر کی 4 پڑھتا ہے، پھر عصر کے وقت میں 4 پڑھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے امام صاحب نے ایسے فرمایا۔ پھر نبی کا کیا فائدہ ہوا؟ نبیوں کو کہا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے شریعت پھیلانے میں۔ اب حج ہے، خالص اللہ کی عبادت ہے، اور وہاں جا کر میں یہ پوچھوں جی مجھے فقہ حنفی کے مطابق جو حج کا طریقہ ہے وہ بتلاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیوں نہ پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا تھا مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری میری ملاقات اس میدان میں نہ ہوئے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ نبی نے فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، مجھ سے۔ حضرت عمر کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی توبہ کروائی، جنہوں نے نہ دی ان کی گردنیں کاٹ دی۔ کہ ایمان لانا ہوگا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تجارت، گھر، در و دیوار، شادی، غمی، ہر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ہوگی۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت 100 میں سے 99 آدمی زبان سے ایمان کا دعویٰ ہے، عملی میدان میں ہر ایک نے اپنے بزرگ کو مقام نبوت پر بٹھا رکھا۔ جو نبوت کا مقام ہے کہ نبی سے پوچھیں گے نماز کا طریقہ، وہ کہتے ہیں نہیں، کوفہ کے امام سے پوچھیں گے، عراق کے امام سے پوچھیں گے، بریلی شہر کے امام سے پوچھیں گے، دیوبند انڈیا کے شہر کے بزرگ سے پوچھیں گے۔ ان سے پوچھئے، ضرور پوچھئے۔ پوچھئے کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیسے دی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے؟ نبیوں سے کہا ہے، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ اسرن، بھاری بوجھ، میرا عہد قبول کیا؟ نبیوں سے پوچھا جا رہا ہے، اقرار کیا۔ اور اگر ہم سے پوچھ لے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم ایمان لے کر آئے تھے، اقرار کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ نمازیں لے کر آؤ، نماز ساری حنفی، طلاقیں ساری حنفی، روزے ساری حنفی، اذانیں ساری حنفی، تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ وہاں تو کوئی نہ بچائے گا، ظہیر نیند آ رہی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، سب پیغمبروں نے کہا تھا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم موسوی شریعت چھوڑ دیں گے، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چھوڑ دیں گے۔ اب نبی تو اپنی شریعت بھی چھوڑے، کتاب بھی چھوڑے اور اقرار کرے، اور ہم نہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں اور نہ اپنے بزرگوں کے، جی آخر بزرگ بھی تو بہت، ہم کب کہتے ہیں بزرگ نہیں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟
سوچئے، ابا جی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے، ابا جی سے ہو، دادا سے ہو سکتی ہے، پیر صاحب سے ہو سکتی ہے، جی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سنیے گا، دنیا کا کوئی انسان سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ معصوم نبی ہوتا ہے، اس کے بعد ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلم مومن سے غلطی خطا ہو سکتی ہے۔ خطاؤں سے پاک کون ہے؟ آمنہ کا لال، آمنہ کا لال ہے نا، بچپن بھی خطاؤں سے پاک گزرا ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں کچھ نہیں، آتا ہے ابن حشام میں، بکریاں چرا رہے تھے، آپ چھوٹے سے تھے تو بانسری کی آواز آئی تو خیال آیا وہ سن آؤں بانسری جا کر، نا میلہ لگا ہوا ہے، تو اپنے ساتھی کو کہا ذرا میری بکرے کا بھی خیال رکھنا، میں چکر لگا کر آتا ہوں۔ ابھی آدھے رستے میں پہنچے، اللہ نے سلا ہی دیا، رستے میں نیند غالب کر دی، وہیں سو گئے، سورج کی گرمی نے اٹھایا، وہ میلہ شیلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس وقت بھی خطا سے پاک رکھا۔ چچا نے کہا نا کہ چادر وادر یہ پھنستی ہے پتھر اٹھاتے ہوئے، تو اس کو اتار کے کندھے پر رکھو، جو ہی رکھا تو بے ہوش کر دیا اللہ نے کہ کل نبی بننا ہے۔ یہ مقام کسی اور کا ہے؟ خطاؤں سے پاک ہیں یہ اتنے بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ ہم غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے اساتذہ ان کے اوپر سب سے چلے جاؤ، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اقرار لے رہا ہے کہ دو بندے ہیں کہ چلو ابھی موسیٰ کی بھی مان لینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان لینا۔ نہ، موسیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے اقررنا، وہ سب کہہ رہے ہیں ہم نے اقرار کیا، اقررتم اقرار کرتے ہو، اس میں موسیٰ بھی آ گئے۔ اور آپ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے، اپنی شریعت چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں کلیم اللہ ہے، وہ اپنی شریعت نہیں لے کر چلیں گے۔ قال فاشہدوا، فرمایا گواہ رہو، گواہ رہو، یاد رہو۔ اور اس گواہی کو سارے عیسائی اہل کتاب بھول گئے، یہودی سب بھول گئے، کیونکہ اللہ نے گواہی لی تھی نا ان کے نبیوں سے اور نبیوں کے ذریعے ان سے بھی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی گواہی لی۔ ہم بھی بھول گئے اکثریت، اور وہ اہل کتاب بھی بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ اب یہ گواہی جب اوپر جائیں گے تو پھر سامنے آئے گی، جس نے اس گواہی پر عمل نہ کیا سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو خالص پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا۔